صدیقی صاحب، پیپلز پارٹی اس معاملے میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہے، اور کوئی یہ جو بیانات آ رہے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پر تول رہی ہے جانے کے لیے؟ دیکھیں صافی صاحب، پیپلز پارٹی بہت سے مسائل کے باوجود جو اس کو درپیش ہوں گے، میں ان کو نیگیٹ نہیں کرتا، کچھ ایشوز ہوں گے ان کے اور جائز بھی ہوں گے، اور شاید ایسا بھی ہو کہ کچھ کمٹمنٹس ان سے ہوئی ہوں جو پوری نہ ہو رہی ہوں، لیکن ان دونوں چیزوں کے باوجود وہ اس نظام کو اور اس سسٹم کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ پیپلز پارٹی نے بڑی آزمائشوں سے گزری ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ دھڑام سے یہ نظام گرے، یہ حکومت ٹوٹے، یہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اور پھر الیکشن کا اکھاڑا سجے اور پھر ملک ایک غیر یقینی کیفیت میں چلا جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہم ہیں، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ پی ٹی آئی ہے۔ تو پی ٹی آئی اگر حکومت سے الگ ہوتی ہے تو حکومت کا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل کیا، ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اگر الگ ہوتی اگر الگ ہو جاتی ہے تو یہ بات وہ جانتے ہیں، تو صرف حکومت نہیں ٹوٹتی، پھر اسمبلی بھی جاتی ہے اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اتنی بات جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ یہ رول پلے کیا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت، بلکہ جو نیشنل اسمبلیز ہیں ان کے 5 سال تک جاری رہنے کو وہ اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں۔ اس کا وہ 18ویں ترمیم کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد سے کوئی اسمبلی ایسی نہیں ہے جس نے 5 سال پورے نہ کیے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ چھوٹے موٹے مسائل کے باوجود وہ سسٹم کو اور نظام کو اور قومی اسمبلی کو اور حکومت کو ڈسلاج نہیں کریں گے۔ یہ ان کا تجربہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کریڈینشلز کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اور باقی جو ہماری کمیٹی تھی، اس میں 2 بڑے سرکردہ ارکان تھے۔ راجہ صاحب تھے، ہمارے جو وزیر اعظم رہے ہیں، پرویز اشرف صاحب، جی پرویز اشرف صاحب، اور نوید قمر صاحب بھی تھے۔ تو یہ دونوں بڑا بھرپور حصہ لیتے رہے، بڑا کنٹریبیوٹ کرتے رہے، بتاتے رہے یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کمیٹی میں آخری دن بھی ان کا کنٹریبیوشن موجود تھا، اور آخری دن وہ اندر جا کے بھی بیٹھے۔ سو ہم بڑی اچھی یہ 7 جماعتوں کا مشترکہ موقف تھا جو ہم لے کے جا رہے تھے۔ اور آپ یقین جانیے کہ جب ہماری گفتگو ہوتی تھی تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ہم دیکھ بھی لیتے تھے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور انہوں نے، میں پھر دہراتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی چیز مس کی ہے جو ان کی پولیٹیکل ہسٹری جو موجودہ ہے نا، اس کے اندر جو سب سے بڑا انہیں کوئی ریلیف مل سکتا تھا اس دستاویز کے ذریعے، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ انہوں نے تو مس کر دی، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم سے لے کے غیر ملکی لوگوں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے۔ تو جب پی ٹی آئی سڑکوں پہ آئے گی تو ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے لائیں گے؟ ملک میں کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہے، ملک میں کوئی غیر وہ جیسے کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام نہیں ہے۔ یہ جو مرضی جلسے کرتے رہے، آپ دیکھیں 2013 میں ہماری حکومت بنی تھی، اور 2014 میں انہوں نے دھرنوں کا یہ سارا میلہ سجا لیا تھا، اور یہ 2018-17 تک لگے رہے۔ ہماری پرفارمنس دیکھیں، یہ باہر ڈفلی بجاتے رہے، ڈول بجاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، جلاؤ گہراؤ کرتے رہے، نواز شریف کام کرتا رہا۔ وہ کہاں سے کہاں اکانومی کو لے کے آیا، مہنگائی کو 3% پہ چھوڑ گیا، انویسٹمنٹ باہر سے لے کے آیا، سی پیک کو ایک بہت بڑی کہانی ہے جو 4 سال میں رقم ہوئی ہے۔ عدم استحکام کے باوجود چلتا رہا نا قافلہ، اب بھی کوئی عدم استحکام نہیں ہے۔ یہ ایک نعرہ ہے جی کہ سیاسی عدم استحکام ہے، کیا ایک فرسٹریٹڈ جماعت اگر جلسے جلوس کر رہی ہے، یا ہنگامے کر رہی ہے، یا جلاؤ گہراؤ کر رہی ہے، تو ہمارا قافلہ چل رہا ہے نا۔ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کہاں آ گیا اس کے باوجود، ہماری مہنگائی کی شرح کہاں آ گئی ہے اس کے باوجود، ہمارا جو شرح سود ہے وہ کہاں آ گئی ہے اس کے باوجود، ہماری برآمدات کہاں آ گئی ہیں، ہماری ترسیلات کہاں آ گئی ہیں، ہمارے معاشی اشاریے کہاں آ گئے ہیں۔ لیٹ دیم ڈو دیئر جاب، وہ جو ان کی مہارت ہے وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ ملک آگے چلتا رہے گا۔ دوسری بات، عدم استحکام اس وقت ہوتا ہے جب ملک کے ادارے مفلوج ہو جائیں،
کوئی ادارہ مفلوج نہیں ہے. چھوٹے سے ادارے سے لے کے بڑے ادارے تک سب ادارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. عدالتیں چل رہی ہیں, نظام چل رہے ہیں, صوبائی حکومتیں چل رہی ہیں, پولیس کام کر رہی ہے, فوج اپنی جگہ موجود ہے. کہاں ہے عدم استحکام؟ اچھا, آج کل انہوں نے امید وابستہ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. اگر ٹرمپ کی طرف سے کوئی مداخلت ہوتی ہے تو حکومت کیا کرے گی؟ وہ کیا ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. یہ ان کی نا امیدی کی. اچھا, ایک اور بات میں دلچسپ بات بتاؤں. ان کی امیدوں کا مرکز ہمیشہ کوئی فرد رہتا ہے, چاہے اس کا نام مشرف ہو, چاہے اس کا نام پاشا ہو, چاہے اس کا نام قمر جاوید باجوہ ہو, چاہے اس کا نام جنرل فیض ہو, چاہے اس کا نام فاروق بندیال ہو, چاہے اس کا نام کھوسا ہو, چاہے اس کا نام کوئی اور ہو. اور ابھی لیٹلی بھی ان کی امیدوں کا مرکز جو تھے وہ ایک جج صاحب تھے جو چیف جسٹس نہیں بن سکے. اب ان سب سے ہوتے ہوتے ان کی امیدوں کا مرکز ہو گیا ہے ٹرمپ. تو ٹرمپ صاحب کے پاس کام ہیں بہت سے کرنے کو, اور ان کے لیے ایک ان کا بڑا ہی جس کو وہ نیشنل ہیرو کہتے ہیں, شکیل آفریدی, وہ کوئی 11-12-13 برس سے جیل میں ہے. اس کے لیے ٹرمپ صاحب نے پہلے 4 سال میں کتنی کوشش کی, اب کتنی کریں گے, باقی صدور نے کتنی کی, وہ اپنے ہیرو کو تو نہیں لے کے جا رہے. یہ اگر ان سے بھی کوئی بڑا ہیرو ہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے اس کی رہائی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن ان کو سوچنا چاہیے, یہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. کبھی وہاں جا کے مظاہرے کرتے ہیں, کبھی اقوام متحدہ چلے جاتے ہیں, کبھی IMF کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اس کو خط لکھتے ہیں, کبھی یورپی یونین کو کہتے ہیں جی کہ یہاں انسانی حقوق مر گئے. یہ یہاں لیکن ریاست کے اندر وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہی. کون سا انصاف نہیں مل رہا؟ عدالتوں سے نہیں مل رہی ہے. نہیں, عدالتوں سے کیا چیز, آج بھی وہ بری ہوئے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا, جو 9 میں یا 10 میں ملوث تھے وہ نکل آئے ہیں باہر. جتنی ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اس کا تو عشیر بھی نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. ان کو تو ریلیف مل رہے ہیں, جگہ جگہ سے مل رہے ہیں. اب اگر کوئی کیس آ جاتا ہے 190 ملین جیسا, تو اس میں کیا کرے گی عدالت؟ ایک شخص کی جیب میں آپ نے 170 ملین پاؤنڈ ڈالے, دوسری جیب سے آپ نے 170 ملین نہ صحیح لیکن اس کی آدھی رقوم بھی وصول کر لی ہیں, جائیدادیں بھی وصول کر لی ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ مجھے کیا ملا. یہ بڑے کھلے کہتے ہیں عمران خان کو کیا ملا. 485 کنال زمین, اگر مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں, 485 کنال زمین آپ کو ملی, 28 کروڑ روپیہ 50 لاکھ روپے, 28 کروڑ 50 لاکھ آپ کو نقد ملا. آپ کو 240 کنال زمین بنیگالہ میں ملی, فراگوگی کے نام. یہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں نا. کہتے ہیں ہمیں کیا ملا جی, یہ کس کو ملا ہے؟ اور جو ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, کوئی ٹرسٹ پچھلے 4 سال سے وجود نہیں رکھتا. القادر ٹرسٹ نام کی کوئی چیز پچھلے 4 سال سے ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے. 8 مہینے یہ ٹرسٹ رہا. اس کے 4 ٹرسٹی انہوں نے شروع میں بنائے, اس میں سے بابر اعوان کو نکال دیا, زلفی کو نکال دیا, میاں اور بیوی اس کے مالک بن گئے. آج تک وہ میاں بیوی. اور ایک دلچسپ بات مجھے اجازت دیں تو, انہوں نے 2020 میں ایک قانون نافذ کیا کہ جی جو ٹرسٹ یہاں رجسٹر ہیں وہ اثر نو رجسٹر کرائیں اپنے آپ کو, ورنہ وہ ختم ہو جائیں گے. لطیفہ یہ ہے کہ اس قانون کے بعد انہوں نے القادر ٹرسٹ کو نہیں رجسٹر کرایا, جو ختم ہو گیا. گویا یہ قانون بنایا ہی اس لیے تھا کہ ہم اپنے ٹرسٹ کے وجود کا گلا گھونٹ دیں اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ گھر میں آ جائے اور میاں بیوی کے پاس آ جائے. انہی کے چیکوں سے رقمیں آج بھی نکل رہی ہیں, ٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اچھا صدیقی صاحب, آپ خود بھی صحافی رہے ہیں, لکھاری رہے ہیں, بڑا نام ہے اس میدان میں آپ کا بھی. آپ جیسے لوگ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا گلا گھونٹنے کی کوشش ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں. دیکھیں صافی صاحب, آپ کا اشارہ پیکا کی طرف ہے. پیکا مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ وزارت داخلہ کے حصے میں کیسے آیا. میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ انفارمیشن کا معاملہ ہوگا. میں چونکہ اس پروسیس سے باہر رہا کہ کب قانون بنا, کیسے بنا, میں جس سٹیج پہ آیا اس سٹیج پہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا تھا. اس کے بارے میں میری بڑی 2 ٹوک رائے ہے.
پارٹی لائن سے ہٹ کے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا, آپ کی تنظیموں سے بات ہونی چاہیے تھی, ان کی ان پٹ لینی چاہیے تھی. جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم انجر ہو رہے ہیں یا ہمارے خلاف اقدام ہو سکتے ہیں, ان کی ناکہ بندی, ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے تھے. ایک جائز بات ہے ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون کی روح کے میں خلاف نہیں ہوں, اس لیے کہ جو طوفان ہے اس سے آپ بھی گزر رہے ہیں, اس سے میں بھی گزر رہا ہوں, اس سے ہمارے بچے بھی گزر رہے ہیں. کسی کے دھڑ کے اوپر کسی کا سر لگایا جا رہا ہے, کوئی رقص کر رہا ہے, کسی کی باہوں میں کچھ دیا جا رہا ہے, ایسی فیک نیوز آ رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جیسے کرونا ایک مرض پیدا ہو گیا تھا نا, یہ صحافت کے اندر ایک کرونا پیدا ہو چکا ہے. سوشل میڈیا, جی سوشل میڈیا پورا نہ کہیں لیکن کچھ سیگمنٹ اس کے اندر ہے. جی بڑا حصہ. جی بڑا حصہ. اس کرونا کے لیے ایک ویکسین ہمیں ایجاد کرنا پڑی ہے. یہ جو پیکا ہے یہ اس کی ویکسین ہے, اس کی ذات میں آپ نہیں آ رہے. میں فرینکلی کہتا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں ہے. آپ صاف ستھری صحافت کرتے ہیں, لگی جمائی صحافت کرتے ہیں. آپ ایک لفظ بولتے ہوئے بھی سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ آن ایئر جا رہا ہے تو میں یہ بولوں یا نہ بولوں. آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ جنگل کے لیکن ہمارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے نا. وہ تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے. وہ تو کوئی قانون پیکا نہ ہو تو نہیں آپ کو پکڑ سکتے. مجھے کرایہ داری میں پکڑا تھا نا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کرایہ داری قانون میں بھی کسی کو ہتھکڑی لگا کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. لہٰذا جب نیتیں خراب ہوتی ہیں تو قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر ہماری نیت خراب ہوتی تو اس پیکا کے علاوہ بھی ہم آپ کا ناطقہ بند کر سکتے تھے نا, نیت کی وجہ. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے, انشاءاللہ نہ کریں گے. اور اگر کریں گے تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے, مجھ جیسے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو نیت درست تھی تو مشاورت کیوں نہیں کی؟ ہونی چاہیے تھی. وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک کوتاہی ہے, وہ ضرور ہونی چاہیے تھی. اور وہ ہوتی تو زیادہ بہتر قانون بھی بن واپسی کا امکان ہے اس میں, ترمیم کا امکان ہے. بالکل صحافی تنظیموں بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, جب آئین میں 26 ترامیم آپ کر سکتے ہیں تو قانون ایسی کیا چیز ہے, کوئی ایسا صحیفہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. ہم آپ کی جو کنسرنز ہیں, میں نے ذاتی طور پہ پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے اس موضوع کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے.